یہ ہے بنگلہ دیش، انڈیا اور میانمار کے بیچ موجود ایک ایسا کنٹری جس کی تاریخ اور جغرافی دونوں ہی بہت یونیک اور خاص ہیں۔ آج کل ہر طرف بنگلہ دیش کا چرچا ہے اور اس کی وجہ وہاں پر حال ہی میں ہونے والی بہت سی پولیٹیکل چینجز ہیں، مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا اصل چرچا جس چیز کی وجہ سے ہونا چاہیے وہ اس کی جغرافی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ بنگلہ دیش دنیا کے ان چند کنٹریز میں آتا ہے جنہیں قدرت کی طرف سے ایک لٹرلی بلیسڈ جغرافی ملی ہے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن یہی جغرافی جہاں بنگلہ دیش کو بہت خاص بناتی ہے وہیں اس کے لیے بہت سی پرابلمز بھی کریٹ کرتی ہے۔ بنگلہ دیش کی لوکیشن اسے جیو پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ بنا دیتی ہے کیونکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چائنا اور انڈیا کے بیچ پاور اسٹرگل کو بیلنس کرنے والا مین پلیئر بنگلہ دیش ہی ہے۔ بنگلہ دیش کے پاس دنیا کی سب سے فرٹائل زمین ہے کیونکہ یہاں پر گنگا اور برہما پترا ساؤتھ ایشیا کے دو بڑے دریا آ کر ملتے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا ریور ڈیلٹا بناتے ہیں، اور یہی دریا پھر آگے بے آف بنگال میں جا کر گرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے پاس دنیا کا سب سے لمبا ان انٹرپٹڈ بیچ بھی ہے جسے کوکس بازار بیچ کہتے ہیں۔ ان دریاؤں کے ساتھ آنے والے منرلز کی وجہ سے یہاں کی مٹی ایگریکلچر کے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ فرٹائل ہے۔ یہ فرٹائل زمین، 700 سے بھی زیادہ دریا اور سمندر کو ایکسس، یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بنگال کا یہ سارا ایریا ہمیشہ سے انڈیا کا سب سے امیر صوبہ رہا ہے۔ یورپینز کے یہاں آنے سے پہلے 15ویں صدی تک بنگال سلک، کاٹن اور ہینڈی کرافٹ آئٹمز کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا۔ بنگال کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری دنیا میں مشہور تھی اور ایشیا سے ایکسپورٹ ہونے والا 80% را سلک بنگال سے ہی سلک روٹ کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک جاتا تھا۔ 16th سینچری میں جب پورچوگیز ایکسپلورر پہلی بار یہاں آئے تو یہاں کی خوشحالی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ یہاں کی ہینڈ لوم انڈسٹری، آرٹ، ایگریکلچر، اتنے ریسورسز اور انڈسٹری تو اس وقت یورپ میں بھی کہیں نہیں تھی۔ پورچوگیز بھاگ گئے تھے کہ انہوں نے سونے کی چڑیا ڈسکور کر لی ہے۔ اسی لیے فرینچ ٹریولر فرانکوا برنیر نے لکھا تھا کہ 17th سینچری کا بنگال اپنی پیک ٹائم کے ایجپٹ سے بھی زیادہ خوشحال تھا۔ اب یہ وہ ٹائم تھا جب پورچوگیز امپائر پوری دنیا کے سمندروں میں اپنے ایکسپلوررز بھیج کر ٹریڈ روٹس اور نئے کانٹیننٹس ڈسکور کر رہی تھی۔ اس وقت یورپ کا ایشیا اور مڈل ایسٹ سے سارا ٹریڈ یہ سلک روٹ کے ذریعے ہوتا تھا جو آٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ پورچوگیز امپائر چاہتی تھی کہ وہ سمندر کے ذریعے کسی طرح ڈائریکٹلی ایشیا تک پہنچ سکے، اسے بیچ میں آٹومن امپائر سے ڈیل نہ کرنی پڑے اور وہ ایشین مارکیٹ سے ڈائریکٹلی سستے دام میں مال اٹھائے اور یورپ لا کر بیچے۔ اسی کوشش میں جولائی 1497 میں پورچوگیز امپائر نے ایکسپلورر واسکو ڈی گاما کو 170 لوگوں کے ساتھ 4 شپس پر انڈیا تک کا سی روٹ ڈسکور کرنے بھیجا۔ 10 مہینے کے خطرناک سفر کے بعد جس میں کئی بار انہیں سمندری طوفان کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہ لوگ آخر مئی 1498 میں مالابار کوسٹ پر پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی۔ ساری یورپین دنیا کو اب پتا چل چکا تھا کہ انڈیا تک سمندر کے ذریعے بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 1517 میں ایک پورچوگیز بزنس مین یورپین ایکسپلورر سے تعریف سنتا ہوا ادھر بنگال پہنچا۔ بنگال کی اکانومی اور انفراسٹرکچر دیکھ کر وہ بہت امپریس ہوا اور اس نے یہاں کی خبر ادھر گوا میں موجود اپنے پورچوگیز کمانڈر کو دی۔ اس وقت بنگال مغل امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ پورچوگیز امپائر نے